جی احمد صلی اللہ رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنا علما اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ چلتے ہیں ہم آج اپنی ڈائری کی طرف۔ ایک دفعہ دوبارہ یہ بات ریمائنڈ کرا دوں کہ یہ ایک کہانی ہے جو میں نے لوگوں کے تجربات سے لکھی ہے۔ جن لوگوں کو میں ایسی حالت میں کبھی دیکھا ہے، ان سے ملی ہوں، ان سے میری بات چیت ہوئی ہے، تو ملٹیپل لوگوں سے جو مجھے رسپانسز ملے ہیں اس کے اوپر یہ کہانی بیسڈ ہے۔ تو ایک طرح سے تو فرضی کردار ہے، لیکن جو تجربات ہیں وہ سب بالکل عین فیکٹس ہیں، ٹرو ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ہم سب اس بات کو تو سمجھتے ہیں کہ وہ انسان جو کہ اپنی زندگی سے ویسے فائدہ نہیں اٹھاتا جیسے اٹھانا چاہیے، ایسے وقت میں جا کے پھر وہ سوائے حسرت اور پچھتاووں کے اور کچھ نہیں کرتا۔ تو دیکھتے ہیں آج کی ہماری قسط گمنام کی ڈائری کی۔ آج میں بہت تھک چکی ہوں، میرے بہت سارے ٹیسٹ لیے گئے، گو کہ مجھے لے جایا بھی بستر پر ہی گیا اور لایا بھی بستر پر گیا، مگر یوں لگتا ہے جیسے میں کوئی بڑی چڑھائی چڑھ کے آئی ہوں۔ کیا حیثیت ہے اس انسان کی، کس بات پر اکڑتا ہے؟ جب اس کا رب چاہے تو اس کو طاقت دے دے کہ بھاگ بھاگ کے کام کرے، اور جب اس کا رب چاہے تو سب واپس لے لے۔ اب دکھاؤ نہ اکڑ، کہاں گئی تمہاری وہ بڑائیاں، تمہاری وہ انائیں، تمہاری وہ میں اور میرا، تمہاری وہ شیخیاں، تمہاری وہ فکریں کہ میں کیسی لگ رہی ہوں۔ جیسے غبارے سے ہوا نکل جائے تو وہ کیسا مچڑ جاتا ہے، میری بھی کچھ یہی حالت تھی۔ بڑی اچھی طرح اپنی حقیقت سمجھ آ چکی تھی مجھے۔ اب تو سانس لینا بھی ایک کام بن گیا ہے۔ سانس کھینچتی ہوں تو زور لگا کر، اور سانس باہر جاتی ہے تو اس میں بھی طاقت لگتی ہے۔ پتہ نہیں کتنے لاکھوں کروڑوں سانس پچھلے 55 سال کی غفلت بھری زندگی میں نے لیے ہیں، اور کبھی آج تک احساس تک نہیں ہوا۔ آج میری قرآن ٹیچر کا فون آیا تھا، وہ کہہ رہی تھی اللہ سے کبھی بدگمان نہ ہونا۔ میں کہاں بدگمان ہو سکتی ہوں اس رب سے؟ میں تو اس سے راضی ہی راضی ہوں۔ میری اوقات کیا ہے اس سے ناراض ہونے کی؟ اس نے 20,000 دن نعمتوں میں رکھ کے پالا ہے، اگر صرف 180 دن تکلیف دی ہے تاکہ میں توبہ کر لوں تو یہ تو اس کی مہربانی ہے، اس کا احسان ہے۔ اس پر میں اس سے گلہ کیسے کر سکتی ہوں؟ میں تو اس سے بہت راضی ہوں۔ ہاں بس یہ کہتی ہوں کہ وہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ دروازے کی آہٹ نے میری سوچوں کا سلسلہ توڑ دیا۔ دروازے پر جنید اور نوشی کھڑے تھے۔ جنید میرا بڑا بیٹا ہے اور نوشی میری بہو۔ دونوں نے آ کر مجھے پیار کیا۔ مجھے یاد ہے جنید کو بڑی منتوں مرادوں سے لیا تھا، پہلی اولاد تھی میری، اور جب اس کی شادی ہوئی تو میں نے کوئی کمی اٹھا نہیں رکھی تھی، رب کی نافرمانی میں بھی کوئی کمی نہیں اٹھا رکھی تھی۔ وہ ناچ گانا اور ہلا گلا کیا کہ خدا کی پناہ، ایسے لگتا تھا شاید سب سے دنیا کی بڑی کامیابی میں نے پالی ہے، گویا کچھ فتح کر لیا۔
بیٹے کی نئی زندگی کی شروعات نافرمانی سے کرائی، اور اس میں میرا بہت بڑا ہاتھ تھا، کیونکہ میں ہمیشہ کہتی تھی میرے بیٹے کی خوشی ہے، میں تو یہ بھی کروں گی اور یہ بھی کروں گی اور یہ بھی کروں گی۔ آج سوچتی ہوں کیا فرق پڑا تھا ان 2 4 6 دنوں میں، جو طوفان اٹھایا تھا اللہ کی نافرمانی کا، کیا حاصل کیا سوائے گناہ کے؟ کیا زندگیاں اسی طرح شروع کی جانی چاہیے؟ کیا بیٹے کی اتنی بڑی نئی زندگی کا آغاز اسی طرح کیا جانا چاہیے تھا؟ بہو گھر میں آئی، بہت خوشی سے لائے، شکر ہے کہ اس کے ساتھ کبھی میری انبن نہیں ہوئی تھی۔ شادی کے 3 ماہ بعد ہی وہ علیحدہ اپارٹمنٹ میں موو ہو گئی تھی، اور میں نے بڑی خوشی سے رخصت کیا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ کبھی ہم میں کوئی ٹپیکل ساس بہو والا معاملہ رہے۔ میری کئی جاننے والوں نے اپنی بہوؤں کو ساتھ رکھا ہوا تھا، اور آئے دن کی کہانیاں میں سنتی تھی، آئے دن جھگڑے سنتی تھی۔ ظاہر ہے ایک جگہ رہتے ہوئے آپس میں کچھ نہ کچھ تو ہو ہی جاتی ہے۔ نوشی جب الگ ہوئی تو اس کی اپنی زندگی تھی، میری اپنی، نہ کبھی میں نے اس کے معاملات میں دخل دیا نہ اس نے۔ معاملات تو بگڑتے ہی تب ہیں جب ہر وقت ایک دوسرے پر نظر رکھی جاتی ہے، جب ساتھ رہتے ہوئے ایک دوسرے کی ہر بات کے اوپر کوئی نہ کوئی تانا دے دیا جاتا ہے، کوئی برائی نکالی جاتی ہے۔ کم از کم میرے بعد نوشی مجھے اچھے الفاظ میں یاد رکھے گی، میں نے کبھی اس کو نہیں ستایا۔ دونوں بچے مجھ سے بڑے پیار سے ملے، اور جنید نے مجھے محبت سے کہا، موم دیکھیں میں آپ کے لیے کیا لایا ہوں۔ اس نے بیگ سے ایک برانڈ نیو آئی پیڈ نکالا۔ اب آپ بالکل بور نہیں ہوں گی، اس پر میں نے آپ کے فیوریٹ ٹاک شوز اور ڈرامے اور موویز سب کچھ رکھ دیے، سب ڈاؤن لوڈ کر دیے، یہ بالکل تیار ہے آپ کے لیے۔ میں نے ایک نظر اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور ایک نظر آئی پیڈ کی طرف۔ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ چاہتا ہے میں اپنا وقت اس پہ ضائع کروں؟ مگر بیچارہ صحیح تو کہہ رہا ہے، گھر میں یہی تو کرتی تھی میں، جو ہی کچھ فارغ ہوتی تو میں کون سا قرآن کی طرف دوڑتی، جو آج یہ مجھے قرآن لا کر دیتا، میں کون سا کوئی دینی لیکچر سننے کے لیے بھاگتی تھی جو یہ آج وہ ڈاؤن لوڈ کر کے دیتا، کون سا ہر وقت میں تلاوت اپنی گاڑی میں اور کچن میں سنتی رہتی تھی۔ اس نے تو یہی دیکھا تھا کہ میں ڈراموں کی دنیا میں رہتی ہوں، گھر میں بھی اپنا لیپ ٹاپ پکڑے، ڈرامے کی ایک قسط ختم ہوئی تو دوسری شروع ہو گئی، دوسری ختم ہوئی تو تیسری، اسی بے چینی ہے کہ پتہ نہیں آگے کیا ہوگا۔ کئی کئی گھنٹے گزار دیتی تھی، 2 3 دن میں سارا ڈرامہ ختم کر کے چین لیتی تھی، پھر اگلا شروع کر دیتی تھی۔ کون سا وقت کی کوئی خاص قدر تھی مجھے؟ میں ٹائم ہی تو کل کرنا چاہتی تھی، مگر بھول گئی تھی کہ ٹائم تو مجھے کل کر رہا ہے۔ کتنے سارے زندگی کے دن اور گھنٹے ڈراموں اور ٹاک شوز کی نظر کر دیے، آج وہ گھنٹے واپس لانا چاہوں تو نہیں لا سکتی۔ پولیٹکس بھی میری فیوریٹ دلچسپی تھی، لیکن اگر یہ صرف خبریں سننے کی حد تک ہوتا تو بھی حرج نہیں تھا، مگر میں تو جب تک اپنے فیوریٹ اینکرز کے ٹاک شوز روزانہ نہیں دیکھ لیتی تھی مجھے چین نہیں آتا تھا۔ اب 6 ماہ گزر گئے ہیں، مجھے نہیں پتا سیاست میں کیا ہو رہا ہے، کون سا نیا ڈرامہ آیا ہے، کون سی نئی فلم نکلی ہے، مگر مجھے کیا فرق پڑ گیا۔ اور
پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ کبھی مصروفیت کی وجہ سے نئے آنے والے ڈراموں یا فلموں کے بارے میں نہ پتا ہوتا تو دوستیں فون کر کے بتا دیتی، فلاں فلاں ڈرامہ دیکھو زبردست آیا ہے، فلاں مووی تم نے دیکھی کیا بات ہے اس کی، فلاں مووی میں اس کے کپڑے دیکھے کیسے تھے، پھر اس پر لمبی ڈسکشنز ہوتی تھی۔ ان جھوٹی کہانیوں پر ہم کتنی کتنی دیر گروپ میں چیٹ کرتے رہتے تھے۔ کیا ہم پاگل تھے؟ کیا ہم میں کسی کو بھی پتا نہیں تھا کہ جانا ہے جانا ہے جانا ہے، رہنا نہیں ہے؟ اور ہم ایسے زندگی گزار رہے تھے جیسے رہنا ہے رہنا ہے رہنا ہے، جانا نہیں ہے۔ ورنہ جانے والا کوئی ایسے جیتا ہے؟ جانے والے کے پاس کیا اتنا فالتو وقت ہوتا ہے؟ ہماری قرآن کی کلاس میں ٹیچر کہا کرتی تھی کہ ایسی لغویات سے بچو، اور میں کہتی تھی لو بھلا میں کون سا کوئی گندی چیزیں دیکھ رہی ہوں، کون سا اس میں کوئی حرج ہے؟ حالانکہ میں خود جانتی تھی کہ ہر ڈرامے اور ہر فلم کا ٹاپک اللہ کی نافرمانی پر ہی تو ہوتا ہے، مگر جب برائی کا احساس ہی ختم ہو جائے تو اس سے بچنے کی فکر بھی کہاں رہتی ہے۔ ٹاک شوز کو دیکھنے میں نے بڑا وقت برباد کیا، اور ان کو تو بالکل بے ضرر سمجھتی تھی، اور سوچتی تھی لو بھلا ہمیں اویئر نہیں رہنا چاہیے، ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے ہمیں پتا ہونا چاہیے۔ روزانہ بلا ناغہ 1-2 گھنٹے تو ٹی وی کے آگے لگ ہی جاتے تھے۔ کیا مجھے اتنی اویئرنیس کی واقعی ضرورت تھی جتنا وقت میں نے لگایا؟ کیا صرف خبریں سن لینے سے میری تسکین نہیں ہو سکتی تھی؟ وہی 1-2 گھنٹے روزانہ کے تو چھوڑیں، پورے ہفتے میں بھی میں اللہ کے کلام کو سننے سمجھنے میں لگاتی تو کہاں سے کہاں پہنچ جاتی۔ آج کیا دیا مجھے ان سیاستوں نے، ان ڈراموں نے، ان فلموں نے، سوائے ایک بے چینی کے، ایک خوف کے کہ اگر اللہ نے پوچھ لیا کہ میں نے تو تجھے اتنی زندگی دی تھی، اتنے سال، اتنے دن، اتنے گھنٹے، تو نے ان میں کیا کیا؟ کیا لے کر آئی ہے مجھے راضی کرنے کے لیے؟ تو کیا کہوں گی؟ صرف ایک لنگڑی لولی کلاس میں بیٹھنے کے سوا، جس میں بھی ذہن بھٹکتا رہتا تھا، جس میں بھی میں پوری طرح 100% اپنا آپ نہیں دیتی تھی، اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہاں تو میں یہ بھی بہانہ نہیں کر سکتی کہ مجھے وقت نہیں ملتا، یہاں تو سب کو یہی کہہ کے بہلا لیتی ہوں کہ ٹائم ہی کہاں ہے میرے پاس، مگر اللہ تعالیٰ تو بہلے گا نہیں ان باتوں سے۔ اب تو یاد بھی نہیں کتنے گھنٹے میں نے اس طرح سے برباد کیے۔ اب کوئی سیاست میں ہارے یا جیتے، میری فیورٹ پارٹی حکومت میں آئے یا نہ آئے، مجھے اس سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا۔ ہمیں کیا جو تربت میں میلے سجیں گے، تہے خاک ہم تو اکیلے رہیں گے۔ مجھے اس سے کیا کہ یہاں پہ کیا ہوتا، میں تو جہاں جا رہی ہوں وہاں پہ اکیلی ہی ہوں گی۔ کہاں کہاں سے شیطان نے مجھے پکڑا ہوا تھا، کہیں بے ضرر انٹرٹینمنٹ کے نام پہ، کہیں ٹائم پاس کرنے کے نام پہ، کہیں اویئر رہنے کے نام پہ، اپ ٹو ڈیٹ رہنے کے نام پہ، یا دوستوں میں ان رہنے کی خاطر۔ کتنے خوبصورت نام دیے تھے میں نے وقت کو برباد کرنے کے لیے۔ مام یہ دیکھیں جنید نے آئی پیڈ آن کر لیا تھا، آپ کا فیورٹ چینل پر بھی اس پر آ جائے گا، یہ دیکھیں میں نے اس کی سیٹنگ کر دی ہے، آپ کو نکالنے میں کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ میں نے بیزاری سے آئی پیڈ کی طرف دیکھا، دل چاہ رہا تھا آج اس کو دور اٹھا کے پھینک دوں۔ یہی چیزیں ہیں جنہوں نے میری زندگی برباد کر دی۔ جب میری اس سارے وقت کی فلم مجھے دکھائی جائے گی قیامت کے دن، تب میرے افسوس اور حسرت کا عالم کیا ہوگا۔ جب کہا جائے گا
کہ تم نیکیاں کمانے کے وقت میں یہ دیکھو یہ سب کرتی رہی، تب میں کیسا تڑپوں گی. یہی گھنٹے سب جمع کر لیے جائیں تو کئی دن بن جائیں گے، اور دنوں کو جمع کیا جائے تو یہ کئی سال بن جائیں گے جو میں نے اسکرین کے آگے گزار دیے. آج میرا بیٹا گواہی دے رہا ہے کہ یہ میرا فیورٹ چینل تھا جس پہ میں ڈرامے دیکھا کرتی تھی. کاش آج یہ کہہ رہا ہوتا کہ مام آپ کو فلاں کی تلاوت بہت پسند تھی تو میں نے وہ سیٹنگ لوڈ کر دی ہے. آپ قرآن کے لیکچر سنا کرتی تھی، میں نے وہ ڈاؤن لوڈ کر دی ہیں. بچے کا بھی کیا قصور کہوں، قصور تو میرا ہی ہے. میں نے آہستہ سے جنید سے کہا مجھے نہیں چاہیے، لے جاؤ. کیوں امی آپ کو پسند نہیں آیا؟ وہ کچھ پریشانی سے بولا. مجھے لاسٹ ٹائم آپ بہت ڈپریس لگ رہی تھی، اس لیے میں نے سوچا آپ کا دل بہلانے کے لیے یہ لے آؤں. کیا بتاؤں اس کو کہ دل بہلاتے بہلاتے ہی تو زندگی گزار دی. اسی بہلانے کے چکر میں ہی تو وقت کو ضائع کر دیا. اس کو کیا پتا میں ڈپریس نہیں ہوں، یہ تو پچھتاوے ہیں جو انہی چیزوں نے تو مجھے دیے ہیں. آج کچھ کمائی کر کے رکھی ہوتی تو کم از کم مطمئن تو ہوتی، دل پرسکون تو ہوتا کہ جتنا وقت ملا تھا اس میں جو کر سکی میں نے کیا. اللہ کے سامنے کہہ تو سکتی کہ اللہ تو نے جتنی ہمت دی تھی، جتنی طاقت دی تھی، میں نے سب لگا دی. کچھ تو بول سکتی، اب کیا بولوں گی؟ یہ سب لوگ جب بھی آتے ہیں میری ندامت کو ڈپریشن سمجھتے ہیں. ان کو کیا پتا میں اپنے اللہ کے آگے کتنی شرمندہ ہوں، اور یہ شرمندگی مجھے روز مارتی ہے. اس مسافر سے آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں جو منزل پہ پہنچ کے سمجھتا ہے کہ یہ راستہ کہیں اور کا تھا، جانا کہیں تھا پہنچ کہیں اور گئی. یہ میں کدھر آ گئی، اور آگے سائن لگا ہوا ہے نو یو ٹرن. جب راستہ ہی غلط چوز کیا تو منزل کیسے صحیح مل سکتی تھی؟ جنید شاید میرے چہرے سے سمجھ گیا تھا کہ ماں کو یہ چیز اچھی نہیں لگ رہی. اس نے خاموشی سے آئی پیڈ بیگ میں رکھ دیا. میں نے نوشی کو ہاتھ کے اشارے سے قریب آنے کے لیے کہا. وہ اپنا کان میرے قریب لے آئی. بیٹا میرے جتنے بھی کپڑے وارڈروب میں وہ سب صدقہ کر دو. اس نے چونک کے میری طرف دیکھا جیسے اس کو یقین نہیں آ رہا کہ میں کیا کہہ رہی ہوں. کہنے لگی all of them? Are you sure? میں نے سر ہاں میں ہلایا. لیکن آپ کے تو کئی کپڑے برانڈ نیو ہیں، ڈیزائنر کلوتھس ہیں، اتنے ایکسپینسو ہیں، آپ جب ٹھیک ہو جائیں گی تو پہن لیجیے گا. نہیں، کسی بچی کی شادی کے لیے دے دو. یہی کپڑے میری جان ہوا کرتے تھے. مجھے کپڑوں کا کریز تھا. کتنے بھی کپڑے میرے پاس ہوتے میرا جی نہیں بھرتا تھا. اور کا لالچ اتنا تھا کہ الماری پھٹ رہی تھی کپڑوں سے، اور سوٹ کیس اس کے علاوہ تھے جو ایٹک میں پڑے ہوئے تھے. یہ وہ ہوس تھی جس کا کوئی اینڈ نہیں تھا. کیا مسافر ایسے ہی جیا کرتے ہیں؟ کیا جانے والے کے یہی رنگ ڈھنگ ہوا کرتے ہیں؟ مجھ جیسی نے تو 50 سے اوپر ہو کر بھی کبھی جانے کو نہیں سوچا تھا. پتا نہیں میں کون سی دنیا میں رہتی تھی. مجھے کون سا نشہ چڑھا ہوا تھا جس نے مجھے کبھی ہوش میں آنے ہی نہیں دیا. یہ دنیا کی محبت اور آخرت سے غفلت کا نشہ تھا جو جس کے بھی سر پہ چڑھ جاتا ہے وہ میرے جیسا ہی ہو جاتا ہے. اور نوشی بیٹا، میرا جو روبی کا سیٹ ہے وہ شاہدہ باجی کی بیٹی کی شادی کے لیے بھجوا دینا. شاہدہ باجی ینگ ایج میں
بیوہ ہو گئی تھی. مجھے خیال آیا کہ ان کی بچی کو یہ دینے سے ہو سکتا ہے میری کوئی نیکی لکھی جائے. نوشی آنکھیں پھاڑے مجھے دیکھ رہی تھی، جیسے اس کو یقین ہی نہیں آ رہا میں کیا کہہ رہی ہوں، کہ میں اپنا فیوریٹ سیٹ کسی کو دینے کے لیے کہہ رہی ہوں. حالانکہ یہ کام تو مجھے بہت پہلے سے کرنے چاہیے تھے. جیسے جیسے زندگی آگے بڑھ رہی تھی مجھے تو اپنے آپ کو ہلکا کرنا چاہیے تھا، ضرورت کی چیزیں رکھنی چاہیے تھی، مگر ہلکا کرنے کی بجائے میں تو خود کو لادتی ہی چلی گئی. یہ کیا پاگل پن تھا میرا، کیا ہو گیا تھا مجھے. اتنی زیادہ ڈیزائنر کانشیس تھی کہ مہنگے ترین کپڑے خریدتی، ایک جوڑے پر اتنا سپینڈ کرتی کہ کسی غریب بچی کے 10 جوڑے آ سکتے تھے، مگر میرا حال یہ تھا کہ 3-4 مرتبہ پہن کے پھر بند کر کے رکھ دیتی. نہ تو کسی کو دینے کا حوصلہ ہوتا اور نہ دوبارہ پہننے کا شوق. ایک اور دفعہ بھی اگر پہن لیتی تو دوستوں نے کہنا تھا تمہارے پاس اور کوئی کپڑا نہیں ہے، ہر بار یہی پہن لیتی ہو. اور یہ مجھے کیسے گوارا ہو سکتا تھا؟ کیا مجھے ان کے حساب دینے کا احساس نہیں تھا؟ کیا مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ اللہ پوچھے گا ان کے بارے میں؟ جب کہیں بازار جاتی کوئی نہ کوئی جوڑا اپنے لیے پسند کر لیتی. لوگوں کے پاس کھانے کو 2 وقت کی روٹی نہیں تھی اور میں قیمتی کپڑے خریدنے میں پیسہ اڑا رہی تھی. اگر میرے نبی نے پوچھ لیا کہ میری امت ریفیوجیز کیمپس میں برے حالوں میں پڑی ہوئی تھی اور تم کیا کر رہی تھی، تو کیا کہوں گی؟ مٹی میں رلنے والی جس کا آخری لباس سفید رنگ کی چادریں ہوں، اس کو یہ زیب دیتا تھا. اب اپنی حالت پر جہاں افسوس ہوتا ہے وہاں غصہ بھی آتا ہے. ہر بات پر اپنے اندر چیخیں سنائی دیتی ہیں، کیوں 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 کیا ایسا؟ شاید میری روح جو عرصے سے خاموش تھی یہ اس کی چیخیں ہیں. اب یہ روح دیکھ رہی ہے کہ آگے کیا ہے. اب وہ میرے جسم کو چیخ چیخ کے پوچھ رہی ہے کیوں تو نے خود کو بھی برباد کیا اور مجھے بھی. مجھے اپنے آپ سے شرم آتی ہے جب سوچتی ہوں کہ یہ نیکی کا شوق مجھے اس وقت آیا جب میں خود بستر سے اٹھنے کے قابل بھی نہیں ہوں، اور جب یہ ساری چیزیں میرے لیے بیکار ہو چکی ہیں. اور گناہوں سے اصلاح کرنے کا ہوش تب آیا جب میں گناہ کرنے کے قابل ہی نہیں رہی. پیاری بہنوں، آپ میری جیسی غلطی نہ کیجیے گا، ورنہ سوائے پچھتاووں کے کچھ بھی ہاتھ نہیں لگے گا. یہ تھی آج کی قسط. اللہ تعالیٰ اس سٹوری سے ہمیں باتیں سیکھنے کی توفیق دے، اپنی اصلاح کرنے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.